آج کتنے ہمارے مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں ایسے گھرانے ہیں جن گھرانوں میں قرآن کی صدائیں پہنچ رہی، اللہ کے نبی کے دین کی باتیں پہنچ رہی، دین عام ہو رہا، کتابیں پڑھ رہے، لیکن 10 محرم آیا تو گھڑے بھر بھر کے شربتاں بناتے۔ اب دیکھو 2-4 دن جانے دیو، ہر جگہ روڈوں پہ گھڑے بکتے رہتے پورے۔ کئی کو یہ گھڑے شربتاں بنانے، کیوں بنا رہے شربت؟ نہیں بنانا نا، ہمارے ساس مرتے وقت بول کے مرے تھے، میں مر گئی تو بھی تو شربت بنانا نہیں چھوڑنا۔ انہوں ایسے بہو بنے جیسے کہ ساس کی ہر بات سنے، انہوں یہ ایک بات باقی رہ گئی تھی سر کا، کوسا بھی نہیں سن رہے، کھانے پینے کا ہے نا وہ سننا پڑتا۔ شربتاں بنا رہی، ارے کیوں بنا رہے صاحب شربت؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ 10 محرم کو روزہ رہو، ہم لگا شربت بنا رہی۔ دیکھو نبی سے کتنا ٹکرا رہی یہ بات۔ 10 محرم کو روزہ رہنے کے بارے میں نبی فرما رہی۔ علماء نے لکھا کہ 10 محرم کا روزہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کے روزے صحابہ رہتے تھے، یہ روزے رکھنے کے لیے حکم دیا گیا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو محرم کے روزے اب ضروری قرار نہیں دیے گئے، لیکن 10 محرم کا روزہ حضور رہتے تھے، صحابہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تھے تو آپ نے اس وقت دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رہتے ہیں، تو نبی نے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ کیوں روزہ رہ رہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں سے نجات دی تھی، تو شکرانے میں روزہ رہ رہے۔ نبی نے فرمایا کہ اگر بات یہ ہے تو ہمارے موسیٰ تو ہمارے بھائی ہے، شکرانے کے طور پر تو ہم کو بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی روزہ رہیں شکرانے کی نیت سے، لیکن ہم ایک روزہ نہیں رہیں گے۔ یہودی ایک روزہ رہتے ہیں، اللہ نے اگر میری زندگی باقی رکھی تو اگلے سال ہم 2 روزے رہیں، اور آئندہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا 10 سے پہلے ایک 9 کا روزہ ملا لو، یا 10 کے بعد ایک 11 کا روزہ ملا لو، 2 روزے رہو، 2 روزے رہنا بہتر ہے۔ اگر کوئی 2 نہیں رہ سک رہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، صرف 10 کا بھی روزہ رہ سکتے ہیں، کیا رہ سکتے؟ رکھے تو کچھ ہوتا کیا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ 2 نہیں رہ سک رہے، 1 بھی رہ لے، لیکن 10 محرم کا روزہ رہنے کا حکم ہے۔ نبی نے فرمایا کہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، صغیرہ گناہ، مجھے امید ہے اللہ سے۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا دین بتا رہا کہ روزہ رہو، ہمارا دل بول رہا کہ شربت بانٹو۔ سوچو آپ، کیا پورے مسلمان ہیں ہم؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے راستوں پہ مت چلو۔ صحیح صحیح سوچو میری بہنوں، ہم لوگ شیطان کے راستے پہ چل رہے نہ چل رہے؟ یہ اسلامی راستہ ہے شربت پلانا؟ ارے ایک روزے دار شربت کیسا پیتا؟ عقل لڑا جو سمجھ میں آتا۔ ارے نبی روزہ رہو بول رہی، ہم لوگ شربتاں بنا رہے۔ نہیں مول صاحب، پھر مسلمانہ پلاتے نا اتنے شربتاں، ان لوگوں بھی پلاتے، ان لوگوں بھی پلاتے۔ ارے بھائی مسلمان جو ہے کامل مسلمان، وہ 10 محرم کو روزہ رہتا، پھر شربت کون پلاتے؟ شربت ہمارے سماج میں جو شیعہ اور رافضی ہے وہ لوگ پلاتے۔ وہ لوگ 10 محرم کو پلانے دیو، پورے محرم میں پلانے دیو، پورے سال پلانے دیو، ہما کو کیا کرنا بھائی؟ انہوں جب جب پلاتے پلانے دو، ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہے کیا؟ ہم رافضی ہے کیا؟ نہیں ہے، ہم کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے کو کیا حکم دیا گیا؟ روزہ رکھو۔ ہمارا دین کیا بول رہا؟ روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی کیا بول رہے؟ 10 محرم کو روزہ رکھو۔ ارے وہ شیعہ لگا پھر پلا رہے نا، ان کا عقیدہ الگ ہے، ان کی تعلیمات الگ ہے، ان کی کتابیں الگ ہے، ان کا لٹریچر الگ ہے، ان کا نظریہ الگ ہے، ان کی فکر الگ ہے، ان کے عقیدے الگ ہے۔ ہم لوگ ان لوگ ایک نہیں ہوتے۔ وہ ان لوگ کیا کرتے کر لینے دو، ہم لوگ نہیں کر سکتے، مسلمان نہیں کر سکتا۔ 10 محرم کو شربت پلانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ۔ اس بات کو سمجھو میری بہنوں،
یہاں بیٹھی ہوئی بہنیں، سننے والی بہنیں، سننے والے بھائی، اگر یہ کام نہیں کرتے 1000 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اس شکر پر خاموش نہیں بیٹھنا، ہمیں کوشش کرنا ہے ہمارے ہر مسلمان بھائی تک اس بات کو پہنچا دینا ہے کہ شربت سے اسلام کا، مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 10 محرم کے دن شربت پلانا یہ اسلامی حکم نہیں ہے۔ اب کوئی پوچھ سکتے کیا ہوتا شربت پلائے تو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا شربت پلائے تو، پھر کئی کو نہیں پلانا؟ ہم پوچھیں گے بھائی پلائے تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا پلائے تو؟ انہوں بولتے ہم پلا رہے نا۔ ہم پوچھیں گے نہیں پلائے تو کیا ہوتا؟ جب معلوم ہوتا بولیں گے نہیں پلائے تو یہ ہوتا، وہ ہوتا، ایسا ہوتا، ویسا ہوتا۔ تو ہم پوچھیں گے کہ میرے بھائی یہ ساری باتیں آپ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے اجماع سے، یا پھر قیاس یعنی جو علماء کرام مجتہدین مسائل نکالتے ہیں، یہ چاروں طریقوں میں سے کسی طریقے سے بتا دو تو ہم مان لیتے۔ اچھا شربت پینا گناہ ہے کیا؟ نہیں ہے صاحب، شربت پینا گناہ نہیں ہے۔ آج پیو نا، آج 30 ذی الحجہ ہے، آج پیو۔ کل محرم کی 1 تاریخ رہے گی تو کل پیو، ربیع الاول میں پیو، رمضان میں پیو، 30 روزوں میں پیو، جب دل بڑا جب شربت پیو، روزانہ 3 وقت کھانے کے بعد شربت پیو، صبح میں اٹھو تو شربت پیو، آپ کی مرضی، جتنا پینا ہے، جب پینا ہے، جو پینا ہے پیو، ڈاکٹر سے پوچھ کے پیو۔ شوگر ہو گیا تو ہمارے کو نہیں بولنا، پھر کوئی بیماری ہو گئی تو ہم کو نہیں بولنا، لیکن 10 محرم کو کوئی اور شربت پلانے کا عقیدہ رکھتا ہے، 10 محرم کو مت پیو، 10 محرم کو مت پلاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پلائیں گے، وہ پلائیں گے، سمجھ میں آئیں گا کہ حملہ ایک ہی دکھ رہے، بول وہ ان کا عقیدہ ہے 10 محرم کو شربت پلانا، وہ کیا ہے وہ ان کچھ معلوم، لیکن ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ روزہ رکھو۔ اسی لیے 10 محرم کو یہ جو کام کیا جا رہا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔